آسمان کا سارا اختیار کیوں اس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ خدا ہے. اور زمین کا سارا اختیار کیوں اس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ آدم زاد ہے، انسان ہے. اتھارٹی انسان کو دی گئی ہے اور وہ اس لیے انسان بنا ہے تاکہ وہ میری اور آپ کی مدد کر سکے. جب وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برا خدا میں یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، تو جب وہ برا ذبح ہو گیا ہے، فتح مند ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اب وہ میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے، میری اور آپ کے لیے انٹرسیشن کر رہا ہے. باپ کی دائنی طرف بیٹھ گیا ہے جا کے، اور وہ انٹرسیشن کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. شفاعت جو ہے وہ دعا کی ایک قسم ہے. کسی کے لیے رکھنے میں کھڑے ہو جانا، کسی کی بات کو آگے لے کے جانا، درمیانی کا کام کرنا، وکیل کا کام کرنا. وکیل کیا کام کرتا ہے؟ وہ جج کے اور جو گلٹی شخص ہے اس کے درمیان میں ثالثی کا کام کرتا ہے. وہ ثالث ہوتا ہے، وہ درمیانی ہوتا ہے، وہ جرا کرتا ہے، وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جج جو ہے وہ اس کے غضب سے یہ زندگی بچ جائے، جرم سے جو ہوا ہے. اور اگر اس کی یہ قائلیت ہے، جو وکیل ہے اور وہ اچھا وکیل ہے، دیانتدار وکیل ہے، میں جسمانی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو دیانتدار وکیل ہے، اگر وہ قائل ہو جائے کہ نہیں یہ گناہ اس کا نہیں ہے، پھر وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ شفاعت کر رہا ہے. اے باپ زمین پہ شے کر دے، اے باپ زمین پہ شے کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو نیا بنا دے، اس کو زندگی بخش دے، اس کو شفا بخش دے. یہ شفاعت جو ہے یہ جاری ہے. اور اس کا حوالہ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے عبرانیوں 7 باب کی 25 آیت کو پڑھیں، رومیو کا خط ہے اس کا 8 باب اور اس کی 34 آیت کو پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسیح جو ہے وہ میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. پہلے وہ شفاعت نہیں کر رہا تھا، لیکن اب وہ کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ کیا ہے؟ آدم زاد ہے. اب وہ انسان بنا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. جب تک وہ نہیں بنا تھا وہ زمین پہ اترا ہے، اس نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا ہے، تو اسے کسی بندے کی ضرورت ہے. وہ ابراہیم کے پاس گیا ہے تاکہ ابراہیم شفاعت کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ابھی مسیح شفاعت نہیں کر سکتا. ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، لیکن ابھی وہ شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں بنا، اس نے فتح نہیں پائی. جب وہ انسان بن جائے گا، انسان بننے کے بعد فتح پالے گا، اب وہ شفاعت کر سکتا ہے میری اور آپ کی. لیکن جب تک نہیں بنا، خدا زمین پہ اترا ہے، سدوم اور عمورہ کی تباہی کا وقت ہے، ججمنٹ ہو رہی ہے، جج بن کے وہ آیا ہے، تو پھر اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے حضور میں شفاعت کرے، دعا کرے، سدوم اور عمورہ کے لیے ثالثی ہو، درمیانی ہو کے کھڑا ہو جائے اور پھر راست اور درست فیصلہ جو ہے اس کو جاری کیا جائے. تو ابراہیم نے دعا کی، ابراہیم نے بات چیت شروع کی خدا سے، اور اس نے کیا کہا کہ اگر وہاں پہ سدوم اور عمورہ میں کتنے مل جائیں، کہاں سے شروع کیا؟ 50 مل جائیں، 45 مل جائیں، 40 مل جائیں، 30، 20، 10 پہ آگے کام ختم کر دیا. کیوں 10 پہ ختم کر دیا شفاعت کا کام؟ اس لیے کیونکہ یہ سدوم اور عمورہ کا نام لکھا گیا ہے. اس سے 2 چیپٹر پیچھے چلے جائیں تو یہ 5 شہر تھے، 2 نہیں تھے. کتنے تھے؟ 5 شہر تھے. تو جب شفاعت کی جا رہی ہے تو 5 شہروں کی بات کی جا رہی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اگر 50 لوگ مل جائیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں پہ کتنے مل جائیں ہر شہر میں؟ 10 لوگ بھی ایک شہر میں ہو تو 50 بنتے ہیں. خدا نے کہا ٹھیک ہے. ابراہیم کو سمجھ لگی کہ نہیں 10 نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہے. خداوند اگر وہاں پہ 45 مل جائے، 9 میں ہوا ایک شہر میں، ٹھیک ہے. اگر 6 ہو، 30 لوگ مل جائیں، 8 مل جائیں، 40 ہو جائیں، 30 ہو جائیں. اگر 20 لوگ مل جائیں، کتنے ایک شہر میں؟ 4 ایک شہر میں، وہ بھی نہیں ملے،
एक शहर में 2 लोग हो तो 2 भी नहीं मिले, तो उसने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि 2 मिनिमम लोग हैं जो होने चाहिए किसी शहर को बचाने के लिए। कलाम में क्या लिखा है? अगर तुम में से 2 मिलके जमीन पे कोई चीज बांध दे तो मैं आसमान पे उसको बांध दूं, और अगर 2 लोग जमीन पे कोई चीज खोल दें तो मैं आसमानों से सुन के उस चीज को खोल दूंगा। 2 लोगों का होना जरूरी, मिनिमम 2। इसलिए लोग बात का हैरान होते हैं कि इब्राहिम 10 के बाद आगे जाते, वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो 10 की बात नहीं कर रहे थे, वो मिनिमम 2 लोग एक शहर में कह रहे थे। खुदा जो खुदा का मिनिमम स्टैंडर्ड है काम करने का, और 2 लोग भी नहीं मिले, तो फिर उन्होंने प्रेयर को बंद कर दिया और सदूम और मूरा तबाह हो गए।